السلام علیکم دوستو، حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے۔ ڈیری اینیملز اور پیٹس میں ایک جو پرابلم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وارٹس، جس کو اردو یا ہندی میں مسے یا موقع بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں جس کو پیپیلوماٹوسس کہا جاتا ہے، اور اس کی 4-5 قسمیں ہوتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ڈیری اینیملز میں اور ڈاگ میں، کیونکہ اگر جب ہم ڈیری کی بات کرتے ہیں تو سیفٹی کے لیے ڈاگ رکھا جاتا ہے، یا ہمارے پاس گائیاں ہوتی ہیں، کاؤز ہوتی ہیں، تو ہم اسی والے سے بات کریں گے کہ جو پیپیلوماٹوسس سے وائرس ہے، اس سے جو وارٹس بنتے ہیں جانوروں میں، یہ کیوں بنتے ہیں، کہاں کہاں بنتے ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور ہم اس وائرس کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں، اس کے امپیکٹ کیا ہو سکتے ہیں، اس کے اکانومک امپیکٹ کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اسی والے سے آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑے جانوروں میں کم ہوتے ہیں، یہ عام طور پہ 1 سال سے کم جو بچے یا بچیاں ہوتی ہیں، ہیفیئرز وغیرہ ہوتی ہیں، ان کے جسموں پہ یہ زیادہ تر پائے جاتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے جانور یعنی کاؤ زیادہ ایج کی ہوتی ہے تو اس کو امیونٹی مل جاتی ہے، اس کا امیون سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے، اس طرح حملہ نہیں ہو سکتا جیسے کہ ایک چھوٹے جانور پہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں پہ پائے جاتے ہیں، تو ڈیری اینیمل میں یہ گیسٹرو انٹیسٹینل سسٹم جو ہوتا ہے وہاں پہ پائے جاتے ہیں، ویجینل میوکوسا پہ پائے جاتے ہیں، شولڈر کاؤز کے، بلز کے شولڈر پہ، ہیڈ پہ، نیک پہ، اور ایسی جگہیں جو حساس ہوتی ہیں جیسے حیوانہ اڈر جسے کہا جاتا ہے، یا ٹیٹس یعنی جنہیں تھن کہا جاتا ہے، ان جگہوں پہ یہ پائے جاتے ہیں۔ عام طور پہ حیوانہ اور ٹیٹس جو ہوتے ہیں یہ بڑا نازک سے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پہ یہ زیادہ پرابلم کرتے ہیں، کیونکہ چوائی ہونی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ کافی ڈسٹربنس کا باعث بھی بنتے ہیں۔ یہ 4 قسم کے ہوتے ہیں، یہ زیادہ جانوروں کے لیے خطرناک تو نہیں ہوتے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی خاص ٹریٹمنٹ کی یا کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جانور جلدی ان کے خلاف امیونٹی حاصل کر لیتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم ان کی یعنی پراپر مینجمنٹ نہیں ہوتی، صفائی ستھرائی نہیں ہوتی، احتیاط نہیں کی جاتی، تو پھر یہ ختم نہیں ہوتے اور دوبارہ بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات فار ایگزامپل ہم نے ٹریٹمنٹ کیا، جانور جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن اگر ہم پراپر کیئر نہیں کرتے اور پروٹوکول کو فالو نہیں کرتے تو یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عام طور پہ میل کے بجائے فیمیل میں زیادہ ہوتے ہیں، جو کاؤز ہوتی ہیں ان کی ایفیئرز ہوتی ہیں ان میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم پرسنٹیج کی بات کریں تو یہ 100 اینیمل میں سے 4 کو ہو سکتے ہیں، 4 سے 5 تک یہ پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایوریج جو ریسرچ پیپر ہے اس میں یہ شائع ہوا تھا کہ 4 سے 5% جانوروں میں وارٹس جو ہیں وہ جانوروں میں پائے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم ویدر کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ یہ سردی میں یہ پرون ہوتے ہیں، یہ پھیلتا ہے، اور سردی کے بعد اگر تھوڑا بہت فیوریبل موسم ہے اس کے لیے تو آٹم ہے، یعنی خزاں ہے۔ ونٹر کے بعد آٹم ہے، آٹم کے بعد اگر ہم دیکھیں تو گرمی جو ہے تھوڑی بہت فیوریبل ہے، اور سب سے کم چانسز جو ہوتے ہیں وہ سپرنگ میں ہوتے ہیں۔ سپرنگ میں پیپیلوماٹوسس جو ہے وائرس جو ہے وہ اس طرح نہیں پھیلتا جیسا کہ وہ ونٹر میں پھیلتا ہے یا پھر وہ آٹم میں پھیلتا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا جو دوسرے پیٹس ہیں یا دوسرے جو اینیملز ہیں، کیا یہ پیپیلوما جو ہے یہ سیم وائرس ہوتا ہے یا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ریسرچ پیپر یہی کہتا ہے کہ یہ سیم ہوتا ہے۔ وہی جو کاؤز میں وائرس پایا جاتا ہے وہی شیپ میں پایا جاتا ہے، گوٹس میں پایا جاتا ہے، پگ میں پایا جاتا ہے، ڈاگس، کیٹس، ایون ریبٹ وغیرہ میں یہی وائرس پایا جاتا ہے۔ اور یہ وائرس جو ہے کنجکٹیوائٹل میمبرینز پر بھی پایا جاتا ہے، بعض اوقات اینیملز کے پینس پہ بھی اپنے وارٹس بنا لیتا ہے، ولوا پر بنا لیتا ہے، اور ڈاگز میں بھی پایا جاتا ہے۔
لیکن ڈاگس کے حوالے سے ایک چیز یہ ہے کہ یہ چھوٹے ڈاگس جو ہوتے ہیں، جو پپی ہوتے ہیں، ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور عام طور پہ 4 ویک 4 ہفتوں سے زیادہ یہ نہیں پایا جاتا، کیونکہ 4 ہفتے کے دوران ہی ڈاگ جو ہوتا ہے وہ امیونٹی حاصل کر لیتا ہے، امیون سسٹم اس کا بہتر ہو جاتا ہے اس وائرس کے حوالے سے، تو یہ آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ڈاگ جو ہیں وہ امیونٹی حاصل نہ کر سکیں اور یہ بیماری یا یہ وائرس جو ہے وہ زیادہ سپریڈ کر جائے۔ اس وائرس کو اگر ہم دیکھتے ہیں صحت کے حوالے سے تو کوئی بہت بڑا مورٹیلٹی وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں ہوتا، جانور مرتا نہیں ہے۔ ہاں، اس سے مسائل بہت سارے بنتے ہیں، جانور جو ہے وہ سٹریس میں چلا جاتا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے جو پرفارمنس ہے اس پہ اثر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اور ایک چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اکنامک افیکٹ یہ ہوتا ہے اس کا کہ اینیمل کی پرائس کم ہو جاتی ہے، اس کی جو کسٹمر جو ہے اس کا جو ٹرسٹ ہوتا ہے یا اس کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے اینیمل کی ختم ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی کسٹمر جو ہے وہ خریدنے پہ رضامند نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایک مسئلہ تو بہرحال ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں سپریڈ کی، اس کا سپریڈ کا کیا حساب کتاب ہے، تو یہ 3 4 5 طریقوں سے پھیلتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ جو ہوتا ہے، یعنی ایک جانور جو ہے اگر دوسرے جانور کے ساتھ جسمانی طور پہ وہ اگر آپس میں ملتے رہتے ہیں، ان کے یعنی جسم ٹچ ہوتے ہیں، اس سے پھیل سکتا ہے، کھانے سے پھیل سکتا ہے۔ اگر ایک اینیمل ہے، اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل کؤ ہے، اگر کؤ جو ہے وہ کھانا کھا رہی ہے، اس کے منہ میں وارٹس ہیں، اگر وہاں سے ہی دوسرا جانور کھا رہا ہے تو اس کو اس سے یہ وائرس ہو سکتا ہے۔ اگر متاثرہ سرنج یعنی جو انفیکٹڈ سرنج ہوتی ہے اس کو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس سے پھیل سکتا ہے، جیسا کہ ڈیری پریکٹس میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ایک سرنج جو ہے، خاص کر کے جو آگے نیڈل ہوتی ہے، ایک ہی نیڈل جو ہے وہ بار بار یوز کی جا رہی ہے، اس نیڈل کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے جانوروں میں بیماری پھیلانے کا یعنی ڈیزیز ٹرانسمیشن کا سبب بنتی ہے۔ جو اکوپمنٹ یوز کیا جاتا ہے اس سے بھی پھیل سکتا ہے، اور اینیمل پینز جو کنٹامینیٹڈ ہوتے ہیں ان سے بھی پھیل سکتا ہے کہ اگر انفیکٹڈ اینیملز جو ہیں وہ ایک پین میں رہ رہے ہیں اور اس کے بعد جو دوسرے ہیلدی اینیملز ہیں وہ وہاں پہ ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں، تو اس طرح بھی یہ وائرس ان میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے، ان کے لیے یہ مسائل بنا سکتا ہے۔ اب اگر ہم آتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف، تو ایلوپیتھی جو ہے اس میں بھی یقیناً ٹریٹمنٹ ہے، ایلوپیتھی سجیسٹ کرتی ہے کہ اس کا سرجری کر دی جائے، اس کے علاوہ بھی اینٹی بایوٹکس وغیرہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ابھی تک میرے تجربے میں آیا ہے، جس پہ مجھے یقین ہے، اور میں اسے اپنے فارم پہ 3 سے 4 جانور جو ہیں وہ ٹریٹ کر چکا ہوں، اور الحمدللہ بالکل صحیح ٹریٹ ہوئے ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں آیا، اور یہ بالکل چیپ بھی ہے، کیونکہ ڈیری میں ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ جو ٹریٹمنٹ ہو وہ سیف ہو، نیچرل ہو، زیادہ اچھی چیز یہ ہے نیچرل ہو، سیف ہو اور چیپیسٹ ہو، کیونکہ ایکسپینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ایکسپینسز کو کٹ کرنا ہی ڈیری میں کامیابی کی جو ہے وہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اور اس لیے یہ جو وارڈس کا ٹریٹمنٹ ہے یہ میں پریفر کرتا ہوں ہومیوپیتھک سے۔ ہومیوپیتھک جو ایک ان کی میڈیسن ہے تھوجا 200 THUGA، تھوجا 200 پوٹینسی میں، اس کو ہم لیں گے تو 10 ڈراپس ٹوائس اے ڈے، 2 دفعہ 10 ڈراپ صبح 10 ڈراپ شام کو اگر ہم اس اینیمل کو دیں گے۔ اور جو دوسری ہے وہ ہے گریفائٹس جو ہے یہ بھی بہت اچھی دوائی ہے، جو سکن سے متعلقہ معاملات ہوتے ہیں، جو اوور گروتھ ہوتی ہے، تھوجا اور گریفائٹس 2 بہت ہی کامیاب دوائیں ہیں سکن سے متعلقہ معاملات، اور خاص کر کے جو اوور گروتھ ہوتی ہے سکن پہ۔ اور اسی طرح ہی گریفائٹس کو بھی ہم 200 پوٹینسی میں لیں گے، اور 10 ڈراپس جو ہیں وہ ڈیلی یوز کریں گے۔ اور اگر تو پاسبل ہو تو تیسرا بھی میں بتا دیتا ہوں، یہ تینوں کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر صرف 2 کر لیں، تھوجا کر لیں، گریفائٹس کر لیں تو بھی ٹھیک ہے،
کیونکہ جو میں نے جانور ٹریٹ کیے تھے اس میں نے تیسرا سلفر کو ایڈ نہیں کیا تھا، بلکہ میں صرف تھوجا 200 اور گریفائٹس 200 کو ہی یوز کیا تھا، اور میں نے کامیابی سے، کیونکہ جو میرے پاس کاؤ تھی اس کے اڈر پہ بہت زیادہ واٹس سے، جو کہ بڑی پرابلم، جب بھی ہم چوائی کرتے تھے، ملکنگ کرتے تھے تو وہ پریشان ہوتی تھی اور ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا تھا. تو میں نے ان دونوں سے ٹریٹ کیا تھا، اور یہ تقریباً میں نے 35 سے 40 دن 35 ڈیز سے 40 ڈیز جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا تھا. تو سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ یہ ختم ہو گئے تھے. صبح شام 10 ڈراپ جو ہے وہ ہم دیں گے. بہت سارے ایسے کاؤز ہیں جو بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، پرابلم نہیں کرتی ہیں، تو اس کا یہی حل ہے کہ آپ ان کا منہ پکڑیں، منہ پکڑ کے وہ 10 ڈراپس جو ہیں ان کے منہ میں ہی ڈال دیں. تھوڑے سے ہوتے ہیں وہ منہ میں لگ جاتے ہیں، اور سب سے بیسٹ طریقہ ہومیوپیتھک میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جو پیشنٹ ہے اس کی زبان کے اوپر ڈال دیں. 10 ڈراپس اس طرح ڈال دیں. اگر آپ اس طرح نہیں ڈال سکتے تو پانی میں ملا کے منہ میں، یا کوئی کھانے والی چیز جو فوری طور پہ وہ کھا سکے، 10 ڈراپ اس پہ ڈالیں اور اس کو کھلا دیں. تو یہ بڑے اچھے طریقے سے، نیچرل طریقے سے اور چیپسٹ وے میں یہ آپ کا جو ہے یہ ٹریٹمنٹ ہو جائے گا، اور جانور بالکل ہیلدی ہو جائے گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور کے جیسے اووری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کا ریپروڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ اوور گروتھ چل رہی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے پراپر جانور جو ہے وہ پریگننٹ نہیں ہوتا. پریگننسی کے دوران پرابلم بن جاتی ہے، بعد میں بن جاتی ہیں. تھوجا 200 اور گریفائٹس اور تھوجا اسپیشلی جو باڈی کے اندر یا باڈی کے باہر اوور گروتھ ہوتی ہے اس کے لیے انتہائی کارگر چیز ہے. اس لیے تھوجا 200 جو ہے وہ جانوروں کو یوز کرنی چاہیے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اوور گروتھ جب رک جائے، جیسے ٹیومرز بن جاتے ہیں، جیسے انسانوں میں یہ ریپروڈکٹیو سسٹم پہ ٹیومر بن جاتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات کاؤز میں بھی بن جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی تھوجا 200 جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں، اور اس کا بڑا اچھا رزلٹ ہے اور 100% رزلٹ ہے. آپ یہ استعمال کر کے کمنٹ میں مجھے بتائیں، کوئی بھی ایشو ہو تو میں حاضر ہوں. اسی طرح انشاءاللہ ہم مل ملا کے ایک دوسرے سے بات کر کے سیکھ سکیں گے. بہت شکریہ. دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں جو اس فیلڈ میں ہیں. امید ہے کہ ہم سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تھینک یو. اس میں ایک پوائنٹ جو ہمارا رہ گیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ جرمن کی اگر میڈیسن خریدتے ہیں ہومیوپیتھک تو وہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے. آپ ڈاکٹر مسعود کی خرید سکتے ہیں، اس کا رزلٹ اچھا ہے. اس کے علاوہ کینٹ والوں کی خرید سکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو انڈیا میں SBL جو ہے وہ کمپنی ٹھیک ہے، SBL کی خرید لیں، وہ ٹھیک ہے. وہ دعائیں ہیں، یعنی اگر آپ کو جرمن کی 1000 کی پڑے گی تو یہ ہو سکتا ہے آپ کو 150 روپے کی یا 200 کی جسٹ یعنی اس ریشو میں پڑ جائے گی. تو یہ بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ رزلٹ سیم آئے گا، بڑا اچھا رزلٹ آئے گا. تھینک یو سو مچ.